السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج قسط نمبر 210 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان۔ مسئلہ نمبر 1، کراچی سے بھائی سلیمان صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ نابالغ کی امامت کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ نابالغ کے لیے امام بن سکتا ہے، لیکن بالغ کا امام نہیں بن سکتا، اس لیے بالغ کے لیے نابالغ کی اقتداء کرنا درست نہیں ہے، اور اس میں فرض اور غیر فرض دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اس لیے بالغ لوگوں کے لیے نابالغ کے پیچھے فرض، تراویح، وتر، نفل، غرض کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 576۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مسافر مقتدی نے مقیم امام کے پیچھے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر مقتدی مسافر ہے اور امام مقیم ہے، مسافر مقتدی نے 2 رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ مقیم امام کی اقتداء کرنے کی وجہ سے 4 رکعت پڑھنا لازم تھا۔ جب اس پر عمل نہیں کیا تو نماز فاسد ہو گئی اور اس نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ اب اگر یہ مسافر تنہا اکیلے میں اس نماز کا اعادہ کرے گا تو صرف 2 رکعت پڑھے گا، اور اگر مقیم امام کی اقتداء میں دوبارہ پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142۔ مسئلہ نمبر 3، چترال سے بھائی الطاف صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز میں شک ہو گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور اس شک میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر نمازی کو نماز کی رکعت میں شک ہو گیا اور اس شک میں ایک رکن کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑا رہا اور وقت گزر گیا اور اس حالت میں قرات اور تسبیح میں مشغول نہیں تھا تو اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، کیونکہ سوچنے کی وجہ سے دیر ہوئی اور اگلے رکن کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، اور تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔